بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض الحمد للہ دعویٰ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ فاطر دلیل عقلی نمبر 1۔ دلیل عقلی نمبر 1، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، جاعل الملائکتی بنانے والا فرشتوں کو، رسولاً، رسول کہتے ہیں قاصد، پیغام پہنچانے والا، کہ اللہ نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا اور قاصد بنایا۔ اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں، پر، اولی کا معنی والے، اجنحہ پر، جس طرح پرندے کے لیے پر ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے فرشتوں کو بھی کیا دیے؟ پر دیے ہیں، پروں والے ہیں۔ مثنا، دو دو، ثلاثہ، تین تین، ورباع، چار چار، پروں والے ہیں، دو دو، تین تین اور چار چار۔ یزید فی الخلق، پس وہ اللہ زیادہ کرتا ہے مخلوق میں، ما یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ پروں کو زیادہ کر دیتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں دعویٰ تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور دلیل یہ دی کہ زمین اور آسمان کی خلقت اللہ رب العزت نے کی ہے، اور اسی اللہ نے پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی جلیل القدر مخلوق ہے، اور فرمایا ہم نے ان فرشتوں کو پر دیے ہیں۔ جس طرح دیکھیں دنیا میں ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں، پاؤں سے ہم چل رہے ہیں، ہاتھوں سے گویا ہم بھی تیر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی تیرتے ہیں نا، ایک ہاتھ سے یوں آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، ہوا کو پیچھے کر رہے ہیں، ہوا کو پیچھے کر رہے ہیں اور آگے ہم کراس کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ہاتھوں کو یوں سیدھا رکھو، اتنی تیزی سے سفر نہیں کر سکو گے، اور جتنا ہاتھ تیزی سے یوں چلیں گے آگے تو آدمی تیز سفر کرے گا۔ سمندر میں مچھلی ہے، مچھلی کو اللہ نے پر دیے، تو اب یہ پروں کے ذریعے پانی کو یوں کراس کر کے آگے جاتی۔ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے، اب یہ پرندے اگر پر بند کر دیں نہیں اڑ سکتے، تو یہ ہوا میں اڑتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے یہ فضا کو کراس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرشتوں کو جو دیا ہے، وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ نے انہیں کیا دیے؟ پر۔ تو اللہ نے پر عطا کیے، فرمایا کسی کو ہم نے دو دو دیے، کسی کو ہم نے تین تین دیے، کسی کو ہم نے چار چار دیے، اور اللہ اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اب یہاں لکھیں جیسے جبرائیل علیہ السلام، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا اس کے 600 پر ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ تو اب 600 پر ہیں ان کے، تو یہ اصل صورت میں حضور نے ان کو دیکھا تھا، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جس کو جتنی طاقت دینا چاہے، جو 600 پر اشارہ قوت اور طاقت کی طرف ہے۔ اب یہ سب اللہ کیسے عطا کرتا ہے؟ فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر ہے تو پر بھی ایک شے ہے، تو اللہ اس شے پر بھی قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس، دلیل عقلی نمبر 2، پس وہ اللہ کھولتا ہے لوگوں کے لیے، من رحمت، اپنی رحمت میں سے، من بیانیہ ہے، پس وہ اللہ کیا کھولتا ہے؟ کہا اپنی رحمت کھول دیتا ہے اللہ، فلا ممسک لہا، پس نہیں ہے کوئی بند کرنے والا اس اللہ کی رحمت کو۔ اللہ اپنی رحمت جس پہ کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں ممسکہ کے نیچے لکھیں گے مثلا بارش، نباتات، عام رزق، بارش، نباتات، عام رزق۔ پس اللہ اب جس پر اپنی یہ رحمت نازل کرے، بارش نازل کرے، جس زمین پہ اللہ چاہے نباتات دے، جس کو اللہ چاہے عام رزق دے، وما یمسک، پس وہ اللہ جس سے چاہے وہ بند کر دے۔ دیکھیں جس کو اللہ اپنی رحمت میں سے دینا چاہے، فلا ممسک لہا، پس نہیں ہے کوئی اس کو بند کرنے والا، وما یمسک، اور جس کے لیے اللہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدی، پس نہیں ہے کوئی بھیجنے والا اس کے لیے، من بعدی ہی، اس امساک کے بعد، اس روک لینے کے بعد۔ اللہ کسی کے لیے اگر اپنی رحمت کو روک دے تو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے، بعد ہی کی ضمیر امساک کی طرف ہے، من بعد ہی ای من بعد امساکی ہی، کہ اس کے روک لینے کے بعد نہیں ہے کوئی بھیجنے والا، بریکٹ میں کھولنے والا۔
اگر اللہ اپنی رحمت کو کسی پہ بند کر دے تو نہیں ہے کوئی اس رحمت کو کھولنے والا بند کر دینے کے بعد۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ اللہ غالب ہے، وہ اللہ غالب ہے، یعنی جس پہ چاہے اپنی رحمت برسائے، بارش برسائے، جس زمین سے چاہے اپنے نباتات اگائے، جس سے چاہے رحمت کو روک دے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ حکیم حکمتوں والا ہے، جہاں وہ اپنی رحمت بھیجتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی رحمت روک لیتا ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ کہیں بارش برسا رہا ہے تو بھی حکمت ہے، سبزہ اگا رہا ہے تو بھی حکمت ہے، کسی زمین پہ نہیں اگا رہا تو بھی حکمت ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا، بس اے لوگو تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمانوں اور زمینوں میں؟ لا الہ الا ہوا، ثمرہ دلائل، ثمرہ دلائل۔ یا ایھا الناس پر عنوان ہے تذکیر انعامات، یا ایھا الناس تذکیر انعامات۔ لا الہ پر عنوان ہے ثمرہ دلائل، پس نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم پھیرے جا رہے ہو، الٹے پاؤں جا رہے ہو۔ تُؤْفَكُونَ کہتے ہیں پلٹ کر جانا، کہاں تم پلٹ کر جا رہے ہو، کہاں تم پھیرے الٹے پاؤں جا رہے ہو، یہ کنایہ عدم توجہ سے، یعنی کہاں تم پلٹ کر جا رہے ہو، ہماری بات کی طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا اور دو بڑی نعمتوں کو بیان فرمایا، نمبر ایک تخلیق، نمبر دو رزق، کہ میرے بندو تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اور میری سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا دنیا میں کوئی اور ہے میرے علاوہ جو پیدا کرنے والا ہو؟ ھل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہے کوئی خالق تو بتاؤ۔ نمبر دو، آسمان اور زمین میں سب کو میں رزق دے رہا ہوں، کیا ہے کوئی میرے علاوہ جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ جب کوئی نہیں ہے پھر تم پلٹ کے کس کے پاس جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، تسلی خاتم الانبیاء، تسلی خاتم الانبیاء، پس اگر وہ لوگ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقد کذبت رسل من قبلک، یقیناً جھٹلایا گیا آپ سے پہلے رسولوں کو بھی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ شرط ہے، یہاں جزا معذوف ہے، يُكَذِّبُوكَ کے بعد لکھیں فَاصْبِرْ وَلَا تَحْزَنْ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ کے بعد جزا کیا ہے؟ معذوف ہے، فَاصْبِرْ وَلَا تَحْزَنْ۔ اور یہ جو فقد کذبت ہے اس پہ لکھیں یہ علت ہے جزا کی، نہ کہ یہ جزا ہے، یہ علت ہے جزا کی، نہ کہ یہ جزا ہے، یہ جزا نہیں ہے۔ دیکھیں بعض ساتھیوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ کا شرط فقد کذبت جزا ہے، حالانکہ یہ جزا نہیں ہے۔ پھر تو مطلب ہوگا آپ کو کیوں جھٹلایا گیا؟ اس لیے کہ پہلوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں، جو پہلوں کو جھٹلایا گیا تو آپ کو بھی جھٹلایا جائے گا۔ اصل کیا ہے، آپ کو تسلی دینا ہے کہ آپ کو اگر جھٹلایا جا رہا ہے، شرط فصبر، جزا کیا ہے؟ صبر کرو، ولا تحزن، پریشان مت ہو۔ کیوں؟ علت کیا ہے؟ فقد کذبت، تو یہ علت جزا ہے۔ علت یہ ہے کہ آپ غمگین اس لیے نہ ہوں، آپ سے پہلوں کو بھی جھٹلایا گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلایا گیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ دیکھیں جزا جو ہوتی ہے نا وہ شرط پر اس کا ترتب ہوتا ہے، تو یہاں بھی شرط پر اس کا ترتب ہے، اور ترتب یہی ہے کہ آپ صبر کرو۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، پریشان نہ ہو، سارے امور تو ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے نا۔ جو بھی انسان کوئی فعل اور کوئی عمل کر رہا ہے، نیکی کا یا گناہ کا، وہ سب لوٹ کر آتا ہے ہماری طرف، بدلہ تو ہم نے دینا ہے۔ اس لیے جو اگر انکار کرے گا اور تکذیب کرے گا تو اس کو بدلہ ہم ہی دیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، تخویف اخروی، پس اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ باز، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے معاملے میں غرور، مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا دھوکے باز، بڑا، تو سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ ابلیس، شیطان، تو یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو، عداوت شیطان کا بیان،
عداوت شیطان کا بیان، یقیناً یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، یقیناً وہ بلاتا ہے اپنی جماعت کو، حزب جماعت، وہ بلاتا ہے اپنی جماعت کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائے جہنم والوں میں سے، تاکہ وہ ہو جائے جہنم والوں میں سے۔ دیکھیں یہاں فرمایا اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ قیامت کا آنا برحق ہے، جنت اور جہنم برحق ہے، اور جزا اور سزا برحق ہے۔ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دو چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں دنیا میں، یا دنیا کی زندگی ڈال دیتی ہے کہ انسان اس زندگی میں پڑھ کے آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ سمجھتے یہی 50-60 سالہ اصل زندگی ہے، تو اسی زندگی کو بناتے بناتے زندگی گزر جاتی ہے، صبح و شام لگا ہے دولت، پیسہ، ثروت، جائیداد کے پیچھے۔ تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور نمبر 2، تمہیں بڑا دھوکے باز شیطان دھوکے میں، تو شیطان نے انسان کا ذہن بنا دیا اصل زندگی یہی ہے، اسی کے لیے محنت کرو۔ آج انسان 16 گھنٹے 18 گھنٹے دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے، دن رات لگا ہوا ہے۔ اس نے مقصد کس کو سمجھا؟ دنیا کی زندگی کو سمجھا، تو یہ بڑا دھوکے باز ہے، تو غرور بڑا دھوکے باز۔ کہا یقیناً یہ تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم اس کو کیا سمجھو؟ اپنا دشمن سمجھو۔ دشمن سمجھو نیچے لکھو اطاعت الہی کر کے، اطاعت الہی کر کے، یعنی نیک اعمال کرو گے نا تو گویا تم نے اس سے دشمنی کر دی، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، خواہشات پہ چلو گے، پھر تو تم نے گویا اس کو اپنا دوست بنا دیا۔ تو شیطان سے دشمنی یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، جتنا انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اتنا وہ شیطان کا دشمن ہوتا ہے، اور جتنا کوئی شیطان کے راستے پہ چلتا ہے اتنا گویا وہ رب کا نافرمان ہوتا ہے۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی دشمن تھا۔ ہم سب کا جو والد حضرت آدم علیہ السلام، اور ہم سب کی والدہ حضرت اماں حوا، جس سے کائنات کا نظام اور اولاد کا نظام چلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ کہا یہ شیطان تمہیں دھوکے اور فتنے میں نہ ڈالے، اس نے تمہارے والدین کو بھی جنت سے نکالا، حضرت آدم اور حوا سے کہا اس درخت میں سے کھا لو، ہمیشہ تم جنت میں رہو گے اور کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو اس نے قسمیں کھائیں، بار بار زوردار قسمیں کھانے لگا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یہ قسمیں کھائی یقیناً میں تو بڑا خیر خواہ ہوں تمہارا، تم یہ پھل کھاؤ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو دیکھیں قسمیں کھا کر حضرت آدم حضرت حوا ہمارے آباء و اجداد کو کس سے نکالا؟ جنت سے نکالا۔ اگر کوئی آج کہے کہ بھئی یہ فلاں تمہارا دشمن ہے اس لیے کہ تمہارے باپ کا بھی دشمن تھا، تمہارے دادا خاندان کا بھی تھا، انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ چلو ایک تو میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اور یہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے آباء و اجداد کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ تو ایک دشمنی ہے اپنی زمین سے نکالو، ایک ہے جنت سے نکالا، تو نکالنے کا ذریعہ یہ بنا۔ اور نمبر 2، پھر یہ ایسا دشمن ہے کہ یہ دنیا کا دشمن ہوتا ہے مال کا، یہ دشمن ہے ایمان کا۔ دنیا میں چور آئے گا زیادہ سے زیادہ کیا لے جائے گا؟ مال لے جائے گا، پیسہ لے لے گا، زیادہ زور لگاؤ جان لے لے گا، اور تو اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں لے گا۔ اور یہ مال اور جان نہیں لیتا، کیا لیتا ہے؟ ایمان لیتا ہے، اور اصل چیز ایمان ہے۔ اگر آدمی کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، ابد الآباد ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ مال چلا گیا دوبارہ آ جائے گا، زندگی ختم بھی ہو گئی، اصل زندگی تو موت کے بعد۔ تو یہ ایمان کا دشمن ہے۔ تیسرا یہ ہے، دیکھیں دنیا کا جو دشمن ہے وہ نظر آتا ہے، اس سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ دنیا کا دشمن آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ہتھیار لے کر آیا، آپ نے بھی ہتھیار لیا، اس نے 1 مارا آپ نے 2 ماری، مقابلہ کریں گے۔ وہ اپنے ساتھ 2 آدمی لے آئے، آپ 6 لے آئے، مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہاں اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یہ اور اس کا قبیلہ اور خاندان اور اس کے ماتحت وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ ایسا دشمن ہے جو غیر مرئی ہے۔ دنیا کے دشمن سارے مرئی ہیں، مقابلہ آسان ہے، اور یہ غیر مرئی ہے، اس سے مقابلہ
مشکل ہے۔ دنیا کے دشمن پہ موت آ جاتی ہے، چلو مر جائے گا سکون ہوگا، اور یہ بدبخت مرنے والا نہیں ہے۔ اس نے تو کب تک لے لی اپنے لیے زندگی؟ قیامت تک کے لیے نا، اس نے تو قیامت تک کے لیے اللہ سے مہلت لی ہے کہ میں زندہ رہوں گا، تو اس کی جو زندگی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ موت سے بھی گویا کیا ہے فی الحال بچا ہوا ہے۔ تو گویا یہ بدبخت ایسا ہے کہ یہ اعمال کو، گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، جیسے آگے آیت میں بات آئے گی۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، افمن زین لہ سوء عمل فرآہ حسنا، آگے آیت میں بات آئے گی کہ یہ تمہارے لیے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہوتا، تو یہ گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً یہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ تو دشمن کس طرح سمجھیں گے؟ اللہ کی اطاعت کر کے۔ ہم جب اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو گویا ہم نے اس کے ساتھ دشمنی کر دی، اور اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو گویا ہم نے اس کو اپنا دوست بنا دیا۔ کہا یقیناً یہ بلاتا ہے اپنی جماعتوں کو، کس کی طرف بلا رہا ہے؟ ہدایت کی طرف نہیں، کہا یہ بلاتا ہے تاکہ ان کو جہنمی بنا دے۔ جو بھی اس کی بات مانے گا، شیطان کے کہنے پہ چلے گا، علت یہ ہوگی کہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ کس میں جائے گا؟ جہنم۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب ہوگا بہت سخت۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہوگی اور بہت بڑا اجر ہوگا، بخشش ہوگی اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ افمن زین لہ سوء عملہ زجر، بس وہ شخص کے مزین کر دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، بس وہ دیکھتا ہے اس کو اچھا، بس وہ دیکھتا ہے اس کو اچھا۔ شیطان نے برے کام کو مزین کر کے پیش کر دیا اور انسان اس برے کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اب یہ حسنہ کے بعد عبارت معذوف ہے، اس کے بعد لکھیں ای کمن ہداہ اللہ، ای کمن کا من ای کمن ہداہ اللہ، بس یہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی۔ وہ شخص جس کے لیے شیطان نے اس کے برے کام کو مزین کیا، اب وہ اپنے برے کام کو اچھا دیکھ رہا ہے، یہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ اگلی آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہدی من یشاء آگے جملہ آ رہا ہے، اس لیے میں نے کہا یہاں معذوف ہے ای کمن ہداہ اللہ، کہ وہ جس کے لیے شیطان نے عمل کو مزین کیا وہ، اور جو ہدایت پر ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، یضل کے نیچے ضدی شخص کو، ضدی، اللہ ضدی آدمی کو گمراہ کرتا ہے، جس کے پاس ہدایت کی بات پہنچی، انبیاء علیہ السلام آئے، معجزات دکھائے، لیکن پھر بھی وہ ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے منیب کو، منیبین، منیب رجوع کرنے والا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ، تسلی خاتم الانبیاء، تسلی خاتم الانبیاء، بس آپ نہ لے جائیے اپنی جان کو ان پر پچھتا کر، آپ اپنی جان ان پر پچھتا کر ختم نہ کیجئے، یعنی ان کے غم کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ضائع نہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ پر موت آ جائے ان کے غم میں۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہر ایک کو ہدایت مل جائے، سارے دین پر آ جائیں، کوئی جہنم میں نہ جائے، تو آپ بہت پچھتاتے، بہت زیادہ ان کے لیے فکر مند ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ فکر نہ کرو، ایمان لاتے فبہا، نہیں لاتے تو اللہ نے جہنم بھی بنائی ہوئی، جنت بھی بنائی ہے، جہنم میں جو نہیں لاتا چھوڑ دو اس کو۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، پس نہ جائے آپ کا نفس، آپ کی جان نہ جائے، علیہم ان پر پچھتا کر، علیہم یہ حسرت کے ساتھ متعلق ہے، یعنی پچھتا کر ان کے اوپر آپ کی جان نہ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بما یصنعون، وہ جو کرتے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق اللہ بدلہ دے گا۔ واللہ الذی ارسل الریاح، دلیل عقلی نمبر 4،
پہلے کتنے دلائل کا تذکرہ ہوا؟ 3 کا تذکرہ ہوا نا. فاطر السماوات والارض دلیل عقلی نمبر 1 تھی، اور ما یفتح اللہ للناس دلیل عقلی نمبر 2 تھی، اور 2 کا تذکرہ ہوا. یہاں پہ یہ جو تذکرہ ہے نا حل من خالق غیر اللہ، چونکہ یہ بھی دلیل عقلی ہے، اللہ نے تخلیق کی ہے، تخلیق اور ترزیق رزق دینا، تو یہ دلیل عقلی نمبر 3 ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اس میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، تخلیق میں اور رزق میں 3. اور اب یہاں دلیل عقلی نمبر 4. چوتھی دلیل کیا ہے؟ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پس ہم ہنکا کے لے جاتے ہیں اسے ایسے شہر کی طرف جو مردہ ہے. مردہ شہر ہے یعنی ویران، ویران اور بنجر شہر ہے. فاحیینا بہ الارض، پس ہم زندہ کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، ہم آباد کرتے ہیں بہ، اس پانی کے ذریعے سے، مردہ زمین کو، ہم مردہ زمین کو، وہی بے جان زمین کو ہم آباد کرتے ہیں، بعد موتہا، اس کے ویران ہونے کے بعد، زمین کے ویران ہونے کے بعد ہم پانی کے ذریعے زمین کو آباد کرتے ہیں. کذالک النشور، اسی طرح تمہیں اٹھایا جائے گا. نشور قبروں سے اٹھایا جانا، اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے اٹھایا جائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل اپنی بیان فرمائی. دلیل عقلی نمبر 4 تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو اللہ بھیجتا ہے تیز ہواؤں کو، اور پس اس کے ذریعے سے ہم لوگ بادلوں کو ہنکا دیتے ہیں ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ اور بے جان ہوتی ہے، اور ہم اس پانی سے اس بے جان زمین کو جاندار بنا دیتے ہیں. تو جس طرح ہم زمین میں جان ڈال سکتے ہیں، اسی طرح تمہارے مردہ جسم میں بھی ہم جان ڈال سکتے ہیں. من کان یرید العزت، تحصیل عزت کا طریق، تحصیل عزت کا راستہ، عزت کے حصول کا راستہ کیسے کیا ہے، عزت کیسے ملے گی؟ فرمایا من کان یرید العزت، پس جو شخص چاہتا ہے عزت کو، فللہ العزت جمیعا، پس اللہ ہی کے لیے عزت ہے سب کی سب، تمام کی تمام، اللہ ہی کے لیے عزت ہے تمام کی تمام. فللہ کے نیچے بالذات، بالذات جو بھی عزت ہے وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اور اسی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات. یصعد چڑھتے ہیں، چڑھتے ہیں بلند ہوتے ہیں اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات. والعمل الصالح، اور نیک عمل، اور نیک عمل، یرفعہ، پس وہ نیک عمل اٹھاتا ہے ہوں اس کلمہ طیب کو. یہ جو ضمیر ہے اس میں 2 احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ یرفع میں ضمیر ہے عمل صالح کی طرف، اور ہو ضمیر ہے کلم الطیب کی طرف. تو اب معنی یہ ہوگا کہ عمل صالح جو ہے وہ اٹھاتا ہے پاکیزہ کلمات کو، یعنی جب نیک اعمال ہوں گے تو اللہ توفیق دے دے گا پاکیزہ کلمات کی. اور بعض نے اس کے برعکس فرمایا کہ یرفع میں ضمیر کلم الطیب کی طرف ہے اور ہو ضمیر عمل صالح کی طرف ہے. تو معنی ہوگا کہ وہ کلمہ طیب اٹھاتا ہے نیک اعمال کو، وہ کلمہ طیب اٹھاتا ہے نیک اعمال کو. یعنی یہ اشارہ ہے کہ نیک اعمال جو ہے نا حقیقت میں وہ انسان کو توفیق دیتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق کی وجہ سے انسان اچھے کام کر سکتا ہے، پاکیزہ کلمات، پاکیزہ بول سکتا ہے. والذین یمکرون السیئات، انجام منکرین، اور وہ لوگ کہ جو سازشیں کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں برائی کے کاموں کی، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت سخت. جو سازش کرتے ہیں برائی کے کاموں اور برے کاموں کی، ان کے لیے عذاب سخت ہوگا. ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی جو سازش ہے وہ تو تباہ ہونے والے، یبور تباہ ہونا، ختم ہونا.
اور ان کی سازشیں تو تباہ ہو جائیں گی، ختم ہونے والی ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ تمام کی تمام عزت اللہ کے پاس ہے۔ یعنی یہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معبودان کی اطاعت اور اتباع کر کے عزت پائیں گے، عزت ہمیں ان سے ملے گی، تو فرمایا نہیں، عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے بالذات، اور اللہ جس کو دینا چاہے وہ عزت دیتا ہے۔ اب اللہ عزت کس کے ذریعے دیتا ہے؟ کہا کلمہ طیب اور عمل صالح سے اللہ عزت دیتا ہے۔ کلمہ طیب یہ تو کلمہ توحید مراد ہے، کلمہ طیب کلمہ توحید، پاکیزہ کلمہ، جو کلمہ توحید پڑھے گا اور نیک اعمال میں زندگی گزارے گا، اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور یہ نمبر 2، کلمہ طیب عام ہے، پاکیزہ کلمہ، جو بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا سب کو شامل ہے۔ جب بھی انسان اللہ کی حمد و ثنا اور پاکیزہ بولتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، تو یہ بول اور اعمال یہ اوپر چڑھتے ہیں، تو نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ اوپر چڑھنا کنایہ عزت سے، اللہ ان کو عزت دے رہے ہیں نا، اللہ اپنے پاس ان اعمال کو بلا رہا ہے اور ان اعمال کا اللہ بدلہ دے رہا ہے، تو اوپر چڑھنا کنایہ کس سے؟ عزت سے، کہ اللہ ان کو اوپر چڑھا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سازش میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، نیک اعمال نہیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے، اور ان کی سازش تو تباہ ہونے والی ہے۔ اب یہ سازشیں جس طرح کے ان مشرکین نے سازشیں کی تھی، مشرکین نے کی تھی نا کہ دار الندوہ میں بیٹھ کر کہ معاذ اللہ ہم آپ علیہ السلام کو یا قتل کر دیتے ہیں یا آپ کو شہر سے نکال دیتے ہیں، اور یا آپ کے ماننے والے جتنے ہیں ان کو قتل کر دیں، آپس میں مشورہ ہوا۔ تو پھر ابلیس وہاں انسانی صورت میں موجود تھا، ابلیس نے رائے دی کہ ہر قوم کا ایک ایک آدمی آ جائے اور سارے مل کر معاذ اللہ اس کو قتل کر دو پیغمبر کو، تو ان کی قوم پھر بدلہ نہیں لے سکے گی۔ ایک آدمی 2 ہوگا تو قوم بدلہ لے گی، جب ہر قبیلے اور خاندان کا ایک ایک آدمی ہوگا تو کوئی بھی ان سے بدلہ نہیں لے سکے گا۔ تو انہوں نے اس طرح حضور کے خلاف سازشیں کی ہیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ کافر لوگ سازش کر رہے تھے آپ کے خلاف، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ سازشیں کرتے تھے آپ کے خلاف کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو ملک بدر کر دیں یا آپ کو گھر کے اندر پابند کر دیں کہ آپ باہر نہ نکل سکیں، یہ سازشیں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی سازشیں کی، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر تو بہترین تدبیر ہے۔ تو دیکھو انہوں نے سازشیں کی اور سارے لوگ جمع ہو گئے حضور کے گھر کے باہر قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ۔ آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نکلے اور ایک مٹھی مٹی لی اور آپ نے یوں پھینکی، سارے کفار کی آنکھوں میں چلی گئی، وہ آنکھیں ملتے رہے اور آپ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کے سفر میں روانہ ہو گئے۔ تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکی یہ مٹی، ہم نے پھینکی۔ تو اب دیکھیں اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا، تو فرمایا وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کی جو سازشیں ہیں وہ تو تباہ ہونے والی ہیں۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، دلیل عقلی نمبر 5، دلیل عقلی نمبر 5، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے۔ نیچے لکھیں بیان قدرت، بیان قدرت، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، اور پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، اور بنایا تمہیں جوڑا جوڑا، وما تحمل من انثی، بیان علم، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، اور یہ دوسرا ترجمہ نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ ہی وہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ۔ جنتی ہے یعنی حاملہ سے جو پیدا ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ وما يعمر من معمر، اور نہیں کوئی عمر دیا جاتا، اور نہ ہی کوئی عمر دیا جاتا، من معمر، جس کو عمر دی گئی، یعنی جس کو کوئی بڑی عمر دی گئی، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ ہی کمی کی جاتی ہے کسی کی عمر میں سے۔
الا فی کتاب، مگر وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ تو اس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ثم من نطفۃ، پھر انسان جتنے بھی پیدا ہوئے دنیا میں آ رہے ہیں تو ان سب کی پیدائش جو ہے وہ نطفے سے ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے بنایا تمہیں جوڑا جوڑا، جتنے مخلوقات ہیں اللہ نے سب میں مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان تھا، آگے اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کا تذکرہ ہے، اور فرمایا نہیں کوئی مادہ اٹھاتی ہے، یعنی کوئی بھی مؤنث نہیں اٹھاتی، حاملہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ جنتی ہے مگر وہ اللہ کے علم سے۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کوئی بھی مادہ ہو، چاہے وہ انسانوں میں ہو، جانوروں میں ہو، کوئی عورت ہے، کوئی بکری ہے، گائیں ہیں، اونٹنی ہے، تو وہ کتنے بچوں کے ساتھ وہ حاملہ ہے، اور وہ بچہ کس وقت پیدا ہوگا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور نہ ہی کوئی عمر دیا جاتا ہے میں معمرن، وہ جس کو عمر دی گئی ہو، یعنی کوئی بڑی عمر والا، تو نہیں ہے کوئی جس کو بڑی عمر دی جائے، اور نہ وہ جس کی عمر میں سے کچھ کم کیا جائے، عمر میں سے کم کیا جائے، اور نہ وہ جس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، مگر یہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب ریکارڈ لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ جس کو عمر دی جائے، بڑھایا جائے، مطلب کس کا انتقال بڑھاپے میں ہوگا، جس کا انتقال بڑھاپے میں ہو رہا ہے، جس کو لمبی عمر دی جا رہی ہے، وہ بات بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ کس کی عمر کو کم کیا جا رہا ہے، مراد کس کا انتقال بچپن میں ہوگا، کس کا انتقال جوانی میں ہوگا، کس کا شباب میں ہوگا، کس کا لڑکپن میں ہوگا، یہ سب بھی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور یہ اس کی دوسری تشریح یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کی دو قسمیں، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ مبرم وہ ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہی ہے مبرم، یقینی۔ دوسری تقدیر معلق وہ ہوتی ہے جسے جوڑا جاتا ہے، اگر یہ نیک کام کرے گا اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، والدین کی خدمت کرے گا عمر میں اضافہ ہوگا، صلہ رحمی کرے گا عمر بڑھا دی جائے گی۔ جیسے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس کے رزق کو کشادہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو قائم کرے۔ اب یہاں یہ جو رزق بڑھ رہا ہے اور رزق کم ہو رہا ہے، تو کہا وہ صلہ رحمی کو قائم کرے نا، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بعض اعمال ایسے ہیں جس سے عمر بڑھ جاتی ہے، بعض سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا نہیں کہ جس کی عمر بڑھائی جائے اور نہ وہ جس کی عمر کو گھٹا دیا جائے، تو یعنی جو مبرم لکھا ہوا ہے یقینی طور پر، اور وہ جس کے بارے میں لکھا اگر یہ نیک کام کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی، نہیں کرے گا تو اس کی اتنی عمر ہوگی، یہ بھی سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما یستوی البحران، دلیل عقلی نمبر 6، پس نہیں ہے برابر دو دریا، ھذا عذب فرات، پس یہ دریا ہے خوب میٹھا، عذب میٹھا، فرات خوب میٹھا، پس یہ دریا ہے خوب میٹھا، سائغ، اور یہ پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شراب، اور یہ پیاس بجھانے والا ہے۔ شرابہ کا معنی ہوتا ہے پینا، یعنی اس کا پینا جو ہے وہ پیاس کو بجھانے والا ہے۔ وہذا، اور یہ دوسرا دریا، ملح اجاج، یہ کھارا ہے، اور اجاج سخت کڑوا ہے، سخت کڑوا ہے، سخت نمکین ہے۔ اور یہ دوسرا دریا ملح کھارا ہے، نمکین ہے، اور اجاج سخت کڑوا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے ہر ایک سے تم کھاتے ہو، لحمن طریّا، تازہ گوشت، تازہ گوشت، بریکٹ میں مچھلی،
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو زیور کہ جسے تم پہنتے ہو، جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اے مخاطب آپ دیکھو گے کشتیوں کو اس سمندر میں، فیہ سمندر، آپ دیکھو گے کشتیوں کو کہ وہ سمندر میں مواخر وہ پانی کو پھاڑتی ہیں۔ مواخر چیرنا پھاڑنا، یہ جو کشتیاں پانی میں چل رہی ہیں تو یہ گویا پانی کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، اللہ کا فضل رزق، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت میں سے اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کے دلائل میں سے اللہ نے دو دریاؤں کو پیدا کیا۔ ایک دریا ہے خوب میٹھا اور اس کا پانی ہے بڑا ہی خوشگوار اور پیاس کا بجھانے والا، اور دوسرا ملح نہایت کھارا ہے، اجاج اور سخت کڑوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، ایک دریا کا پانی بہت میٹھا اور ایک دریا کا پانی بہت کھارا اور نمکین ہے۔ وَمِن كُلٍّ، اور ان دریاؤں میں سے ہر ایک سے تم لوگ کھا رہے ہو تازہ مچھلیاں، اور تم نکال رہے ہو ان سے زیور جس کو تم پہن رہے ہو، یعنی اللہ تمہیں ان سے مچھلیاں دے رہا ہے، روزانہ تازہ مچھلیاں تم کھا رہے ہو، اور اس کے نیچے سے زیورات جو ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، موتیاں ہیں، سیپیاں ہیں، یہ سب سمندر کی تہ سے ملتی ہیں جسے تم پہنتے ہو۔ اب یہاں زیور میں نسبت مرد کی طرف ہے کہ مرد جس کو پہنتا ہے، تو مرد تو حالانکہ ہر زیور نہیں پہنتا، تو یہ تو اشارہ ہے کہ اس میں جو موتی نکلتے ہیں ان موتیوں کو مرد استعمال کرتے ہیں اپنی انگوٹھیوں میں، جیسے کہ ایک آدمی انگوٹھی کے اندر اپنی کوئی موتی ڈال رہا ہے تو اسے پہن رہا ہے۔ یہ نمبر دو، عورتیں پہنتی ہیں لیکن وہ مردوں کے لیے پہنتی ہیں نا۔ عورت اگر حسن و جمال اختیار کر رہی ہے، زیب و زینت ہے، تو اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، تو عورت کا کرنا گویا وہ مرد ہی کے لیے ہے، اس لیے نسبت مرد کی طرف کی گئی، تو گویا اشارہ ہے عورت کے لیے تزئین بذات خود نہیں ہے، اگر عورت تزئین کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے ہے، تو اس لیے فرمایا تلبسونہا کہ تم ان موتیوں کو تم نکال رہے ہو۔ یہاں وَمِن كُلٍّ میں ہر ایک دریا، دونوں دریاؤں کی طرف اشارہ ہے، میٹھا بھی اور نمکین بھی۔ تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ میٹھے دریا میں تو مچھلیاں ہوتی ہیں، کھارے دریا میں نہیں ہوتی، اور یا اسی طرح جو موتی وغیرہ نکلتے ہیں تو بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ نمکین دریاؤں میں ہیں، بعض کی رائے کہ وہ میٹھے میں ہوتے ہیں، دونوں میں نہیں ہوتے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ وَمِن كُلٍّ جو آیا ہے یہ اکثر کے اعتبار سے ہے کہ اکثر جو ہے مچھلیاں تو میٹھے میں ہیں اور کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہیں جو کھارے میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقسام پیدا کی ہیں، اسی طرح بعض جواہرات اور موتی جیسے میٹھے پانی سے ہیں، تو بعض موتی اور بعض سیپیاں ایسی بھی ہیں جو کھارے پانی میں بھی ہیں۔ انسان ہر ایک پر مطلع نہیں ہے اور ہر ایک کی خاصیات سے واقف نہیں ہے، اللہ نے ہر ایک میں یہ مختلف چیزیں رکھی۔ کھارا سمندر بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں اگر یہ سب میٹھا ہوتا نا تو اب میٹھے کے اندر روزانہ کتنی چیزیں مر رہی ہیں، مثلا مچھلیاں مر رہی ہیں، سمندر کے اندر مینڈک ہے، کیکڑے ہیں، بہت ساری مخلوقات مر رہی ہیں۔ اگر یہ میٹھے ہوتے تو یہ پانی انتہائی بدبودار ہو جاتا، تو اس کو پینا دشوار ہو جاتا۔ اب یہ انتہائی سخت کڑوا پانی ہوتا ہے، تو اس میں اگر کوئی جانور مر بھی جاتا ہے تو اس کے مرنے سے جو تیزابیت ہے وہ نمکینیات کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اب اس میں وہ بدبو اور تعفن نہیں رہتا۔ دیکھیں کوئی میٹھا پانی بھی آپ کسی جگہ رکھ دو، 4 دن 5 دن 6 دن بعد دیکھو اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ میٹھا پانی کسی تالاب میں بھی رکھو، 1 مہینے بعد دیکھو سب اس کے ارد گرد سبز کلی جم جاتی ہے، طبیعت نہیں کرتی۔ لیکن جب یہ نمکین اور کھارا ہوتا ہے تو یہ کھارا ہونا اس کی تیزابیت کو اور ان چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے جو نمکین رکھا اس میں بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ پھر یہ جو نمکینیات ہوتی ہیں تو یہ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو آج کی سائنس بھی کہتی ہے تیز ہواؤں کے ساتھ یہ سب کے سب اوپر بادل کی صورت میں اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں بخارات کی صورت میں سمندروں سے اٹھتے ہیں اور بادلوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر بادل میں دوبارہ فلٹر ہونے کے بعد اللہ ان کو بارش کی صورت میں دوبارہ برسا دیتا ہے۔ تو اب یہ پانی یہیں سے جا رہا ہے، تو اب یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال دونوں چیزیں انعامات باری تعالیٰ ہیں،
میٹھا ہونا بھی، اور اگر یہ کڑوا نہ ہوتا تو میٹھے کی قدر کیسے آتی؟ ضد سے شے کی قدر آتی ہے نا، اور ضد سے چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر رات نہ ہوتی دن کی قدر کس کو ہوتی؟ مذکر نہ ہوتا مؤنث کی قدر کہاں ہوتی؟ یا مؤنث ہے مذکر نہ ہو تو قدر کہاں ہوتی؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے ضد کے ساتھ پیدا کی ہیں، تو ہر ایک کی ضد کے شے کے ذریعے سے اس چیز کی معرفت ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے تمہارے لیے تازہ گوشت پیدا کیے نا، تو مچھلی کے لیے لفظ لایا لحمن طریہ، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جانور تو ذبح سے پاک ہوتے ہیں اور حلال ہوتے ہیں، لیکن مچھلی ہے کہ آپ نے شکار کر دی اور وہ شکار کی آپ کے لیے حلال ہے، تو مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تازہ گوشت ہے، جیسے لیا اسی وقت پکایا، تھوڑی دیر میں پک جاتا ہے اور نہایت لذیذ ہوتا ہے بنسبت دوسرے گوشتوں کے۔ تو لذیذ بھی ہیں اور بہت جلدی پکنے والا بھی ہے، اور اس میں کوئی زیادہ بڑی موٹی ہڈیاں بھی ہم نے نہیں رکھی، اور تمہیں ذبح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کا شکار دشوار بھی نہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ، اور اے مخاطب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں، مواخرہ جو سمندر کے پانی کو پھاڑتی ہوئی چیرتی ہوئی آگے جا رہی ہیں۔ دیکھیں سمندر کا پانی کتنا زیادہ ہے، اور اس پہ ہماری یہ کشتیاں چھوٹی سی ہیں۔ سمندر کے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی مثال تنکے کی ہے، اتنے بڑے بڑے سمندر، اور اس میں یہ چھوٹی سی ہماری کشتی تنکے کی مانند ہے۔ اب اس کی موجیں ہوتی ہیں، اللہ چاہے وہ موج یوں آئے اور ساری کشتی ڈوب جائے، موج آئے بس یوں پلٹ دے، سارے سمندر کے اندر چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی موجوں کو لگام دے دیتا ہے کہ بھئی تم ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، تو ایک کنارے سے دوسرے تک آدمی بڑے اطمینان سے جا رہے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ تمہاری کشتیاں پانی کو چیرتے ہوئے جا رہی ہیں۔ دیکھیں سڑک پہ تو سفر آسان ہوتا ہے، سمندر کا مشکل ہے، ایک جیسا نہیں ہے نا، کہیں پانی اوپر ہے کہیں نیچے، سڑک تو بالکل سیدھی ہے۔ تو یہاں کشتی جو ہے پانی کو چیرتے ہوئے آگے جا رہی ہے۔ اب یہ سب سفر کیوں ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل۔ یہ کشتیوں میں جانے والے جو ہوتے ہیں ماہی گیر، اب یہ مہینوں کا راشن ساتھ لے کے جاتے ہیں، پورا پورا مہینہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ راشن ساتھ لیا اور پھر جاتے ہیں، وہیں کشتی میں کھانا پینا، وہیں قضائے حاجت ہے، تو وہ ساری سمندر میں گر رہی ہے، وہی مچھلیاں اسٹاک کرتے ہیں۔ نیچے انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں جس میں برف ہوتی ہے تاکہ وہ مچھلی اس میں خراب نہیں ہوتی، مہینے بعد واپس آتے ہیں۔ تو اب یہ پورے مہینہ کام کر رہے ہیں اور 6 مہینے کی آمدنی اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں، تو تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، دلیل عقلی نمبر 7، وہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ میں نے عرض کیا تھا دن کو رات میں داخل کرنا یہ موسم گرما اور موسم سرما کے اعتبار سے ہے، کہ اب جیسے موسم گرما چل رہا ہے، اب دیکھیں تو دن بہت لمبے ہیں اور راتیں بہت چھوٹی ہیں، تو رات کا حصہ کس میں شامل ہو گیا؟ دن میں شامل ہو گیا، دن لمبا ہو گیا۔ سردی کی راتیں آئیں گی تو راتیں لمبی ہو جائیں گی، دن چھوٹے ہو جائیں گے، تو وہاں دن کا حصہ رات میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کبھی رات کو دن میں شامل کر رہا ہے، دن لمبا ہو رہا ہے، اور کبھی دن کو رات میں شامل کر رہا ہے تو راتیں لمبی ہو رہی ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کر دیا، تابع کر دیا سورج اور چاند کو، تابع کر دیا بریکٹ میں کام میں لگا دیا، کام میں لگا دیا۔ اللہ نے سورج اور چاند ستاروں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، وقت مقرر پہ نکلتے ہیں، وقت مقرر پہ غروب ہوتے ہیں۔ کبھی سورج اور چاند نے ہڑتال نہیں کی، اللہ سے کہا یا اللہ آج ہم طلوع نہیں ہوں گے، کبھی ہڑتال کی ہو، کبھی بات نہ مانی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اتنی بڑی مخلوق ہے اور اللہ کی اتنی فرما بردار ہے، اور 5 فٹ کا انسان ہے اور وہ نافرمان ہے، اذان ہوتی ہے مسجد نہیں جاتا، اور اتنی بڑی مخلوق اللہ کی اطاعت گزار ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک۔ وقت مقرر جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، قیامت تک یہ کائنات کا نظام سورج چاند ستاروں کا چلتا رہے گا، اور جب قیامت آئے گی اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے گدلے پڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، واذا العشار عطلت، 10 ماہ کی اونٹنی جو گابن ہے وہ اپنا حمل گرا دے گی، واذا الوحوش حشرت، اور جتنے وحشی جانور ہیں سارے جمع کر دیے جائیں گے۔ تو قیامت جب آئے گی تو نظام ختم ہو جائے گا، اس لیے لاجل مسمى یہ سب نظام چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک۔
ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ، اس کے نیچے لکھیں الموصوف بہذہ الصفات، الموصوف بہذہ الصفات، جو ذات ان صفات کے ساتھ متصف ہے، جو ذات ان صفات کے ساتھ متصف ہے وہی اللہ ربکم تمہارا رب ہے۔ تو ذالکہ کو مشار علیہ یہ تمام چیزیں جو صفات بیان کی، ماقبل میں صفت آئی قدرت تمہیں پیدا کیا، صفت علم کا بیان ہوا، صفت تخلیق کا، صفت رزق کا، اور سمندروں کی پیدائش کا، دن اور رات اور سورج چاند ستاروں کے نظام کا، کہا جس رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ ذالکم الموصوف بہذہ الصفات، جو ذات ان صفات سے متصف ہے، ذالکم اللہ، وہی اللہ تمہارا ربکم رب ہے، لہ الملک، اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونہ، اور جسے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، نہیں ہے وہ مالک تمہارے لیے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی اور اس گٹھلی اور کھجور کے درمیان ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، سفید سا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو سفید سا چھلکا ہے یہ لوگ اس کے بھی مالک نہیں، جسے تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ کھجور اور کھجور کے اندر گٹھلی اور گٹھلی کے اندر چھلکا، وہ باریک سا چھلکا جو 1 انچ کا بھی نہیں، نہایت ہی باریک ہے، یہ تو اس کے بھی مالک نہیں، تم نے ان کو اپنا رب سمجھ لیا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو گے انہیں تو یہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار کو، اگر تم انہیں پکارو گے یہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ نہیں سنیں گے مراد تمہیں نفع نہیں دیں گے، نفع نہیں دیں گے، یعنی تم اگر ان سے کچھ مانگو بھی، اب کوئی آدمی بت کے سامنے کھڑا ہو جائے یا کسی بابا کے سامنے مزار پہ کھڑا ہے، بابا جی دے مجھے، جیسے پنجاب میں کہتے ہیں بابا لے ککڑ تے دے پتر، تو اب وہ بابا کو ککڑ دے رہے ہیں، بابا پتر دے، بابا تو نہیں دے سکتا، پتر دینا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ تو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حقیما، جسے چاہے اللہ مؤنث دے، جسے چاہے مذکر دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے بانجھ کرے، کچھ بھی نہ دے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں۔ تو کہا جسے تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، یعنی جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں یہ نفع، تم چاہ رہے ہو کہ مجھے بیٹا دے گا بابا یا یہ بت مجھے کوئی نفع دے گا، نہیں دے سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا بالفرض، لو جو ہے نا بالفرض ہے، بالفرض اگر یہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ پکار کا جواب نہیں دیں گے یعنی تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز نہیں دے سکتے، جو تم مطلوبہ چیز ان سے مانگ رہے ہو کہ بابا ہمیں اولاد دے، نفع دے، گاڑی دے، مکان دے، یا بت سے مانگ رہے ہو تو یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، پس قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، خود یہی معبودان کہیں گے ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اور وہ انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں تمہیں کوئی آگاہ کرے گا، اطلاع دے گا، بتائے گا جس طرح کے باخبیر یعنی باخبر ذات اللہ نے تمہیں اطلاع دی ہے، نہیں کوئی تمہیں خبر دے گا، اطلاع دے گا، مثل خبیر جس طرح کے خبر دینے والی ذات، باخبر ذات اللہ نے خبر دی ہے، یعنی جیسے اللہ تمہیں یہ خبریں دے رہا ہے، اللہ تمہیں اطلاع دے رہا ہے، باخبر کر رہا ہے کہ جس کو تم پکار رہے ہو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، قیامت میں بھی تمہارا انکار کریں گے۔ اس طرح کی یہ ساری خبریں، مستقبل کی یہ ساری باتیں یقین کے ساتھ کوئی اور تمہیں بتا نہیں سکتا، وہی ذات کر سکتی ہے جو باخبر ہے، اور باخبر خبیر ذات اللہ کی ذات ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، دلیل عقلی نمبر 8، پس اے لوگو تم سب کے سب لوگ جتنے بھی ہو تم سب فقراء ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، تم سب لوگ محتاج ہو اللہ کے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ فرمایا گیا اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، فقراء محتاج، کائنات میں ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اور چاہے وہ نیکوکار ہو یا گناہگار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جتنے بھی ہیں سب اللہ کے محتاج۔ اور اللہ کی ذات هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔
ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں۔ اگر انسان عبادت نہ کرے اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں، اور اگر سارے جنید بغدادی بن جائیں اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں، سارے معاذ اللہ ابو جہل اور فرعون بن جائیں اللہ کی سلطنت میں کمی کوئی نہیں، اور سارے اپنے دور کے جنید بغدادی اور معروف کرخی اور شبلی بن جائیں اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ حمید وہ ویسے ہی قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، بغیر ہماری تعریف کرنے کے بھی وہ قابل تعریف ذات ہے۔ ان یشاء یذہبکم نمونہ غنا، نمونہ غنا یعنی اللہ غنی ہے۔ کس طرح غنی ہے؟ اگر وہ اللہ چاہے تو لے جائے تمہیں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے تمہاری جگہ نئی مخلوق، لے آئے تمہاری جگہ نئی مخلوق، یعنی وہ اللہ ایسی بے نیاز ذات ہے اور ایسی طاقتور قدرت والی ذات ہے، اللہ چاہے تم سب کو موت دے دے، فنا کر کے ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ جیسے ماضی میں جتنی قومیں آئی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم فرعون تھی، قوم نوح، قوم لوط، سب کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کے بعد اللہ نے نئی قوموں کو پیدا کیا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل، نہیں ہے یہ کام، ذالکہ کے نیچے یہ کام، اللہ کے لیے یہ کام کہ تمہیں ختم کر دینا، نئی مخلوق کو پیدا کر دینا، اللہ کے لیے بعزیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، تخویف اخروی، پس نہیں ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا، تزر بوجھ اٹھانا، وازرۃ اس میں فاعل ہے، پس نہیں ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری کہ وہ دوسرے کا بوجھ اٹھائے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر تم بلاؤ گے جس پر بوجھ لدا ہوا ہو، مثقلہ کہتے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے، جس پر بوجھ لدا ہوا ہے اگر بلائے، اِلَىٰ حِمْلِهَا اپنے بوجھ اٹھانے کو، اپنے بوجھ حمل اٹھانے کو، لا يحمل منہ شیء، پس نہیں اٹھایا جائے گا منہ اس بوجھ میں سے کچھ بھی، نہیں اٹھایا جائے گا منہ اس بوجھ میں سے کچھ بھی، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ ہو اس کے رشتہ دار، اگرچہ وہ ہو مدعو اس کے رشتہ دار۔ انما تنذر الذین، تسلی رسول، اور یقیناً آپ ڈرائیں گے ان لوگوں کو، یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں بن دیکھے، جو اپنے رب سے ڈرنے والے بن دیکھے۔ تو انذار کے نیچے انذار نافع مراد ہے، انذار نافع مراد ہے، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ومن تزکا، پس جو شخص سنوارتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تو یقیناً وہ تزکیہ کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات اور اپنے فائدے کے لیے، یعنی جو آدمی اپنے باطن کو سنوارتا ہے، اپنے باطن کو ٹھیک کرتا ہے اور اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک پر اس کے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہوگا۔ اور اگر کوئی بلائے بھی مثقلۃ جس پر بوجھ لدا ہوا ہو، الی حملھا اپنے بوجھ کے اٹھانے کی طرف، اگر کوئی کہے گا آؤ میرے گناہ کا بوجھ تم لے لو، تو لا یحمل منہ شیء، نہیں اٹھایا جائے گا اس بوجھ میں سے کچھ بھی، یعنی کوئی آدمی دوسرے کے گناہ کا کوئی بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی پر یہ بوجھ لدا ہوا ہوگا، اگرچہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یعنی قیامت کے دن بڑے رشتے بھی کام نہیں آئیں گے، جیسے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ دیکھیں وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنے والدین سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، کوئی کسی کو نفع نہیں دیں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، اس دن سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے، ہر آدمی کو نفسی نفسی ہوگا۔ تو فرمائے یقیناً آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، یعنی انذار نافع، آپ کے ڈرانے کا نفع ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، بن دیکھے جو ایمان لاتے ہیں، یقیناً انہی کا ایمان اصل ایمان ہے۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرنے والے، اور ان کی صفت ہے وہ اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ معلوم ہوا جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی تمہیں اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ جب لوٹو گے نیک اعمال کا اللہ اچھا بدلہ دے گا، خدا نہ کرے گناہ ہو تو اللہ اس کی سزا دے گا۔